بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 70 اور 80 کے دہائی میں اس کی دولت اور شہرت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادے اور شہزادیاں ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع اوریس فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے کہ اس کی کمسن بیٹی نے چاکلیٹ اور آئس کریم کی خواہش کر دی، تو اس نے اسی وقت اپنا ایک جہاز 747 پورے عملے سمیت پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر وہ جہاز اسی دن واپس پہنچا۔ واضح رہے کہ اس جہاز کے ایک دن کا خرچ $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ انہیں عربی نسل گھوڑوں کا شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس کے خاص استبل تھے۔ اس کی دی ہوئی طلاق دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنے امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دے دیا۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کے سب سے مہنگے یاٹوں میں شمار کی جاتی تھی۔ وہ یاٹ دنیا کی سب سے بڑی یاٹ تھی جو اس وقت بادشاہوں کو بھی میسر نہ تھی۔ اس یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے تھے، جبکہ 610 کی تعداد میں خدام اور عملہ ہر وقت اس کی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ یاٹ بعد میں ان سے برونائی کے سلطان نے خریدی اور ان سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی، اور ٹرمپ نے $29 ملین میں اسے خریدا۔ اس کے اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کے اور کئی اور مشہور فلمیں شوٹ کی گئی۔ انہوں نے اپنے 50ویں سالگرہ کے موقع پر اسپین کے ساحل پر ایک پارٹی دی۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین پارٹی تھی، جس میں دنیا بھر سے 400 معروف شخصیات نے خوب مستی کی۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کے ایک مسکراہٹ پر 60,000 پاؤنڈ کا قیمتی طلائی ہار قربان کر دیا۔ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا اور ملکوں کے درمیان اسلحے کی ڈیل کرواتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان انہوں نے $20 ارب کی ڈیل کروائی۔ شراب اور شباب اس کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات اس کے حقب میں ہوا کرتی تھی۔ یتیموں پہ دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلہ زدگان کی مدد کرنا اور مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ ان کا ایک جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اسے اپنے اولاد کی کفالت کی ذمہ داری نہیں سونپی ہے۔ 80 کے دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کے مالک تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی اور وہ آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف روانہ، تنزلی اور گراوٹ کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کے مالیت کے اس کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ ہوتا چلا گیا، قرضے پہ قرضہ چڑھتا گیا اور سب اثاثے فروخت کر کے غریب ترین افراد میں شمار ہونے لگا۔ ان کے ساتھ پارٹیاں کرنے والے اور زندگی کو انجوائے کرنے والوں نے ان کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا اور ان سے نظریں پھیر لی، اور وہ ایک لمبی مدت کے لیے گمنامی کے پاتال میں چلا گیا اور کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر وہ ایک دن لندن میں ایک سعودی تاجر کو ملا اور اس کی حالت انتہائی غیر ہو چکی تھی۔ اس نے سعودی تاجر سے کہا کہ وطن واپس جانا چاہتا ہوں پر کرایہ نہیں ہے۔ اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ایک ٹکٹ اسے لے کر دیا اور یہ جملہ بولا: اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے غریبوں اور مسکینوں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ٹکٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ کرب پتی شخص عام مسافروں کے ساتھ جدہ پہنچا۔ اس عرب پتی کا نام عدنان خاشقجی تھا۔ یہ عرب نژاد ترکی تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی اور اس کے والد شاہی طبیب تھے۔ یہ شخص سعودی میں قتل ہوئے صحافی جمال خاشقجی کا چچا تھا اور 2017 میں اس کا انتقال ہوا۔ میں نے جب اس شخص کے زندگی کا مطالعہ کیا تو یقین کیجیے کہ میں ہل کے رہ گیا۔
اللہ کے انصاف پہ میرا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ یاد رکھیے، آپ جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ جتنے بھی ثروت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے آپ بہت کمزور ہیں۔ اپنے دولت اور شہرت کو کبھی بھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کیجیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زوال نعمت سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اعوذ باللہ من زوال نعمتک، اعوذ باللہ من زوال نعمتک، اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے اپنے پناہ میں رکھ۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔